الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تمام احباب کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک رمضان شریف کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ رمضان شریف کے روزے رکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، رمضان المبارک کی 3 تاریخ یعنی 3 رمضان المبارک میرے پیارے آقا تاجدار ختم نبوت، دانائے سبل، مولا کل، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ نیرہ منورہ جناب ملکہ فردوس برین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ حاضرین کرام، مختصر میں عرض کر دوں کہ روافظ کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا، اور غالباً وہ جمادی الثانی کے مہینے میں آپ کی شہادت مناتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل باطل، من گھڑت اور غلط ہے۔ اس پہ میں تفصیلاً غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال گفتگو کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ میرا وہ پورا خطاب موجود ہے جس میں میں نے دلائل دیے، کیونکہ روافظ الزام لگاتے ہیں کہ جناب خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا و مولانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو شہید کیا، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔
وہ حضرت عمر کے آپ کو آپ کا دور خلافت تھا، کسی نے آ کر کہا کہ فلاں جگہ پہ حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے جس سے پانی ٹپکتا ہے، جب بارش آ جائے تو اس سے ٹپکنے والا پانی گزرنے والے نمازیوں کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا تو آپ نے آرڈر کر دیا کہ اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ کسی نے وہاں سے، جس کو آپ نے حکم دیا، اس نے جا کے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا، ہٹا دیا۔ حضرت عباس کو جب پتا چلا تو وہ حضرت جناب امیر المؤمنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، وہ جو پرنالہ آپ نے اتروایا ہے وہ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اب بات کو سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لگوا دیں، آپ نے غلط کیا، نہیں، بس اتنا کہا کہ آپ کے علم میں لانا تھا، آپ کے نوٹس میں یہ بات دینی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام نے خود لگایا۔ اور لگایا کیسے تھا؟ میرے کندھوں پہ چڑھ کے، حضرت عباس نے کہا میرے کندھوں پہ چڑھ کے لگایا۔ اب حضرت عباس کو جناب فاروق اعظم نے پکڑا ہاتھ سے، اس جگہ پر لے گئے۔ حضرت عباس دیکھ رہے اب ہونے کیا والا ہے۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، فرمایا اے عباس، جس طرح رسول اللہ نے تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، اس طرح اب تم حاکم وقت کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ پرنالہ دوبارہ لگا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آگے سے کوئی ہیلا یا حجت، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ بتایا کہ جو محمد کے ہاتھ سے لگے ہوئے پرنالے کا اتنا حیا کرتا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کا کتنا حیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آگئی ہے میری بات؟ یعنی جو رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پرنالے کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں، وہ حضور کی لخت جگر، حضور کی نور نظر، میرے مصطفیٰ کی شہزادی، میرے مصطفیٰ کی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کتنی عقیدت رکھتے ہوں۔ آج کتنی صدیاں گزر گئیں، تقریباً 1400 سال گزر گئے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آپ تک یہ حدیث پاک پہنچ گئی، مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، صدیوں سے یہ بات چلتی آئی، ہم تک پہنچی۔ اس گئے گزرے دور میں ہمیں بھی پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کی شان کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام حاکم مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام طبرانی اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا حضرت فاطمہ سے، اے فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ سے، مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وَيَرْضَى لِرِضَاكِ، اور جب تو راضی ہوتی ہے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں کیا حضور علیہ السلام کے صاحب کو نہیں پتا تھا؟ اب حدیث پاک پر غور کیجئے کہ جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، جو دوران خطبہ میں نے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا 22ویں پارہ میں سے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، یعنی جو تکلیف پہنچاتے ہیں. مجھے کوئی دنیا کا بندہ بتائے تو صحیح، اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو کون ایذا پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا، وہ بے نیاز ہے. اب یہاں وہ فرما رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، مطلب یہ کہ جس نے رسول کو ناراض کیا، دکھ دیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور پھر اس کے لیے وعید کیا ہے؟ رب فرماتا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا، ایذا دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا و حشر میں وہ لعنتی ہے جو اللہ کے رسول کو ناراض کرے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. سمجھ آگئی بات؟ ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں. اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، ایک مقام پہ ایک اور حدیث پاک مسلم کے اندر ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. یہ صحاح ستہ کی 4 کتب یعنی 6 کتابوں میں یہ 4 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جال کی بیٹی کے رشتے کی بات ہوئی. رشتہ کرنا کس سے تھا؟ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا سے. آقا کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی گئی. ابو جال کی بیٹی جویریہ کلمہ پڑھ چکی تھی، اسلام لا چکی تھی، تو ان کے رشتے کی جو دیگر رشتے دار تھے، جو بنو ہشام بن مغیرہ جو قبیلہ تھا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہا کہ ہم جویریہ کا رشتہ علی سے کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مصر بن مخرمہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہشام بن مغیرہ نے، بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے. توجہ سے سنیے آگے حضور کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھ سے رشتہ کرنے کی اجازت مانگی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اجازت نہیں دیتا. اچھا بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے. ایک ہی انکار تو ایک ہی بار ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آتا میرے نبی نے 3 بار فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. قرآن کہتا ہے کہ اگر انصاف کر سکو تو کتنے نکاح کرو؟ 2 3 بولو 4. قرآن یہ کہہ رہا ہے. اب قرآن نے یہ قانون بیان کر دیا کہ اگر انصاف کر سکو 2 3 ویلو ایک تو شروع نہیں کی تھی گالی 2 تو کی تھی، پر ایک کام کرنا میں کسی حوصلے والے دا کام ہے. کہیں انہوں سمجھ نہیں لگی بھی آکھیا کی یا ویسے فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ کاش انج ہو جائے. بہرحال بات کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 تک کی اجازت ہے. اب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ بولو تو ہم نے تو جون جولائی کے روزے رکھ کے تقریریں کی ہیں، ایت گل ہی کوئی نہیں. کہ تسی کیوں پریشان؟ ذرا محبت نہ لکو اچھی وانا سبحان اللہ. بات کر رہا ہوں نا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا، اور اس کے علاوہ ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ تشریف لا کر فرمایا کہ یاد رکھنا مجھ سے بنی ہشام بن مغیرہ کے لوگوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کرنے کی اجازت مانگی ہے، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا. اگلے الفاظ سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ عند رجل باقر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک مرد کے نکاح میں یہ نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے پابندی لگا دی، مولا علی کو پابند کر دیا.
اب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ہمیں پتہ ہے آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی شادی دوسری کرنا چاہے تو سسر صاحب پابند کریں، پابندی لگائیں، تو پھر ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں 14 صدیوں کے بعد ہمیں قرآن ہمارے سامنے ہے تو اس وقت تو قرآن تازہ تازہ اتر رہا تھا، مولا علی نے کیوں نہیں عرض کی یا رسول اللہ قرآن کا حکم تو 4 تک کا ہے، آپ مجھے دوسری کیوں نہیں کرنے دیتے؟ حضرت مولا کائنات قرآن کا اس قدر علم رکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی، پورے قرآن کی جتنی آیات، مولا علی فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس جگہ پر نازل ہوئی، نشیبی علاقے میں نازل ہوئی یا پہاڑ پہ نازل ہوئی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتا اور کیوں نازل ہوئی۔ اتنا قرآن کا اتنا بڑا عالم، اور جس کے بارے میں تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرمائے جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ تو پھر مولا علی قرآن پڑھ کے کیوں نہیں سناتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی کو پتا ہے کہ شریعت وہی بنتی ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلتی ہے۔ اب اجازت 4 تک کی ہے نا، اچھا ویسے لا تعداد کر سکتے ہیں بشرطے کہ ایک وقت میں 4 ایک کو طلاق دے دی جائے، 5واں نکاح بھی کر سکتے ہیں، پھر ان میں سے کسی کو طلاق دے کے 6 بھی کر سکتے ہیں، 100 بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ایک وقت میں 4 ہو، ایک وقت میں 4 ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کیے اور 4 سے زیادہ ازواج مطہرات میرے نبی کے حرم میں رہے۔ یہ جو کہتا ہے نبی میری مثل، ذرا یہ کام کر کے تو دکھائے، کر کے 5واں نکاح کر کے دکھائے نا، تو پھر میں دیکھتا ہوں اس پہ فتویٰ کیا لگتا ہے، ادھے نہ لین دین پھر کیویں ہوں۔ یہ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شریعت کے تابع نہیں، شریعت مصطفیٰ کے تابع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اور امام سیوطی لکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی جس کے نکاح میں ہوگی اس پر دوسری عورت نہیں آئے گی، یعنی آقا کی بیٹی حضور کی 4 شہزادیاں، کتنی کئیوں اس گل دی بھی بڑی تکلیف ہوندی، یہ 4 کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اور کئی اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بھی اندر کی ان کی پلیدی اور ناپاکی ہے، بغض ہے ان کے اندر، حضور کے صحابہ کا بھی بغض ہے، حضور کی ازواج کا بھی بغض ہے، ان کے سینے کے اندر نبی علیہ السلام کی باقی شہزادیوں کا بھی بغض ہے۔ ایسے گھٹیا ترین انسان ہیں کہ جن کو شرم نہیں آتی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادیاں قرآن میں بیان ہو رہی ہیں کہ 2 سے زیادہ ہیں، لیکن یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی تھی۔ کسی کی بھی بیٹی ہو، میری بیٹیاں ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، میں کہوں میری بیٹیاں 2، آپ کہنے جی ہم مانتے نہیں، ہم تو ایک مانتے، تو پھر کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے یہ کہہ رہا ہے اس کا کہنے کا مطلب کیا اور مقصد کیا ہے؟ اور اس بات کی اہمیت آپ کیا محسوس کریں گے اپنے ذہن میں لائیں۔ تو نبی علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہوں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، تو وہ بے ایمان اپنی کتابوں میں پڑھ کے بھی حضور علیہ السلام کی باقی صاحبزادیوں کو نہ مانے، تو پھر ان کا ایمان کیسا ہے؟ وہ نقطہ چینی کس پہ کر رہے ہیں، انگلی کس پہ اٹھا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے جو پردے کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی فرما دو اپنی بیویوں کو، یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں کو فرما دو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو فرما دو، و نساء المؤمنین، اور مومنین کی تمام عورتوں کو فرما دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے نکلو تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا،
یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں قرآن کی نص میں جمع کے صیغے کے ساتھ وبناتی کا، اب بنات بتا رہا ہے، جمع کا صیغہ، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی بنتی کا ہوتا، بناتی کا کیوں ہوتا؟ جیسے پیچھے ازواجی کا ہے، جمع کا صیغہ ہے، حضور علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں، آگے بناتی کا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور پھر کہتے ہیں جی یہ بنات جو ہے نا یہ جمع تعظیماً لگائی، ادباً احتراماً۔ میں نے کہا پھر ازواجی کا کون سی جمع ہے؟ کیا وہ بھی تعظیمی ہے؟ پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ رسول کریم علیہ السلام پوری امت کی عورتوں کے باپ ہیں، لہٰذا تمام مومنین کی جو عورتیں ہیں ان کو حضور کی بیٹیاں کہا گیا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ونساء المؤمنین، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادیاں 4 ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ کا زیادہ ذکر اس لیے ملتا ہے کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ وقت حضور علیہ السلام کی میت میں گزارا، اور پھر اس کے علاوہ ایک فطری تقاضا انسان کا کہ جتنی بھی اولاد ہو، بعض اوقات انسان کو اپنی اولاد میں سے کوئی ایک زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں۔ آپ بھی جو صاحب اولاد ہیں آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی اولاد ہو، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جو سب سے چھوٹا ہو سب سے زیادہ محبتیں وہ سمیٹتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے سب سے زیادہ محبتیں، آپ دیکھ لیں بچی ہو یا بچہ ہو جو گھر میں ہو وہ پورے گھر کی رونق ہوتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ صاحبزادیوں میں سے وقت مخدوم کائنات میں ملا، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی ہشام بن مغیرہ کے لوگوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کرنے کی اجازت طلب کی، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو پابند کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی جتنی صاحبزادیاں جس کے بھی نکاح میں رہیں، اس وقت تک جب تک جس گھر میں حضور کی بیٹی رہی، اس شخص نے چاہے وہ عثمان غنی ہو 2 مرتبہ حضور کے داماد بنے، انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا حضور کی بیٹی کے ہوتے، جبکہ ان پہ پابندی بھی کوئی نہیں تھی۔ اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے یہ خاصہ ہے کہ جس کے نکاح میں محمد کریم علیہ السلام کی بیٹی ہوگی وہاں دوسری عورت اس نکاح میں نہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمانا میں اجازت نہیں دیتا، آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ مَبْنَتِي بَضْعَةٌ مِّنِّي، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی جس بات میں یہ مبتلا ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھ محمد کو بھی تکلیف دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب دیکھیے جس کو جسم کا حصہ کہہ کے حضور علیہ السلام فرمایا جو اس سے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ جسم کا حصہ، جسم کا ٹکڑا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی بات پہ استدلال کیا کہ کیونکہ حضور علیہ السلام کی نور نظر لخت جگر مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور کے جسم کا حصہ ہے، جو حضرت فاطمہ کی گستاخی کرے گا اور جو حضرت فاطمہ کو گالی دے گا معاذ اللہ، حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہے۔ جو گالی دے معاذ اللہ یا معاذ اللہ گستاخی کرے وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ اور مخدومہ کائنات کا حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں ایسا مقام ہے،
اتنا مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ اور مجھ میں سے آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ سوال سنیے نا. علی کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کا جسم میرا جسم، علی کا گوشت میرا جسم کا جسمی، لحم کا لحم، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا جسم میرا جسم. ذرا کھول کے سنو ذرا میرے کو، کیونکہ جب سنی بیان کرتا ہو نا یہ باتیں صرف سنی بتا سکتا ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے سینے میں حضور کے صحابہ کا بھی پیار ہو. میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ پیغام دے چکا ہوں، آل بیت کا ذکر اس سے سنو جس کے سینے میں حضور کے صحابہ کا پیار، اور صحابہ کرام کا ذکر اس سے سنو جس کے سینے میں حضور کی آل بیت کا پیار. شان صحابہ پر میری تقریریں یہاں سن کے اتھو کئی نس گئے، کئی نس گئے، بھاگ گئے. لبادہ سنیت کا اڑا ہوا تھا لیکن صحابہ کی تعریف برداشت نہیں تے کئی آل بیت کا ذکر سن کے نس گئے. یہاں صرف وہی آ سکتا ہے جو اعتدال والا سنی، جس کے ایک ہاتھ میں آل کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب کا دامن. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہم حضور علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، پیار کرنے والے. اب بات سنیے کیونکہ آج میرا موضوع حضور علیہ السلام کی لفظ جگر کے حوالے سے ہے. نبی علیہ السلام سے مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ اور مجھ میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون؟ اب جواب سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال فاطمہ تو احب الی منک، اے علی مجھے تجھ سے فاطمہ زیادہ پیاری ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھ سے مجھے فاطمہ سے زیادہ محبت، تجھ سے بڑھ کر میں محمد کریم علیہ السلام فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن علی داماد بھی تھے، پتریر بھی تھے، چاچے دے پتر سن، پھر جسم دا حصہ علی دا گوشت میرا. ان باتوں کو سامنے رکھا. حضور علیہ السلام کو علی سے محبت بھی بڑی تھی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، اے علی مجھے تجھ سے زیادہ محبت فاطمہ سے ہے پر اس سے زیادہ عزیز مجھے تو ہے. حکمت عملی دیکھیے جواب میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا محبت تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ محبت فاطمہ سے ہے لیکن فاطمہ سے زیادہ عزیز مجھے تو علی شیر خدا. یعنی ان تقاضوں کو سامنے رکھا کہ علی میرا داماد، اس رشتے کو بھی سامنے رکھا. یعنی یہ دونوں ہستیاں انشاءاللہ اگلا یوم سے اگلا جمعہ حضرت مولا کائنات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور جو مولا علی کی شان میں جو احادیث مبارکہ حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ دونوں ان کا تعلق حضور علیہ السلام سے اس طرح ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اپنا تعلق ان کے ساتھ اس قدر بتایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. نبی علیہ السلام شہزادوں کے بارے میں بھی فرمایا اور ایک مرتبہ پورے خاندان کے بارے میں، یعنی یہ چاروں ہستیاں علی، فاطمہ، حسن و حسین، ان چاروں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے. اب پتہ چل گیا یہ سارے حضور سے ہیں. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد، ذریت ہر نبی کی پشت میں رکھی. نبیوں کی بات ہو رہی ہے. ہر نبی کی اولاد اللہ نے ہر نبی کی پشت میں رکھی، لیکن تاجدار ختم نبوت جس پہ باب نبوت بند ہوا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو فرشتوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی امام ہے، رسولوں کا بھی امام ہے، خدا کی خدائی کا بادشاہ ہے، وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کی اولاد اللہ نے ہر نبی کی اپنی پشت میں رکھی. میں محمد
کی اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی، میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی، اور پھر علی اور فاطمہ کی اولاد۔ سید وہ ہوگا جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہوگا، صرف علی کی اولاد نہیں۔ ہن کئی قریشی بھی سید بن گئے، کئی ہاشمی بھی سید بن گئے، کوئی اتنی ڈٹائی نال بن گئے، ساڈے ویکھدیاں بن گئے۔ پھر اشتہاراں تے لکھیا بڑے بڑے پیر، ضلع سرگودے کے میں نام نہیں لیتا کیونکہ مرید جی میں پیران نو مندہ ہے، انج کاش کے رسول اللہ نو مان لے تو سارے رولے ہی۔ بے عمل پیر کو اتنا مانتا ہے سنی، اللہ کی پناہ ہے، بس ہمیں بالکل تمیز ہی نہیں رہی کہ کھوٹے کھڑے کی پہچان کیا۔ داڑیاں منانا لگی اسی گڑیاں بھی چوم دیں، شریعت کے قاتلوں کی ہم ان کے جوتے بھی چومتے ہیں۔ جس صوفے تے پیر بیٹھ کے اٹھ جائے آدھے نے صوفے دی چادریوں تو پھاڑ کے لائے گئے کہ ساڑا پیر بیٹھا ہے۔ بے عمل پیر سے تو با عمل مرید اچھا ہے۔ جملہ میں چھوٹا جی آکھا لیکن میں گل بڑی بڑی کی، بالکل منو کسی دا کوئی بھار نہیں ہے، گل سیدھی سیدھی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سید کہلائے گی۔ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک تو ایسا فرقہ وہ سارے ہی سید، امت ہے ہی کوئی سارے ہی سید۔ اساڑے حل کیے جی پہلے قریشی پھر ہاشمی پھر نال شاہ لا لیندے دھوکہ دین واسطے۔ لوگ شاہ کیونکہ عام طور پہ شاہ سید کو کہتے ہیں، عرف میں سید سادات کے ساتھ شاہ لگتا ہے، تو وہ قریشی اور ہاشمی بھی اپنے ساتھ شاہ لگا لیتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ حضرت حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قریشی ہاشمی تھے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے ساتھ شاہ لگتا ہے نا پیر کرم شاہ، تو بعض لوگ آپ کو سید سمجھتے ہیں، تو کہیں کسی جگہ پر آپ کے ساتھ سید لکھ دیا جاتا یا بول دیا جاتا فوراً روک دو، فرماؤ بھائی اسانو حضور کی آل دا نوکر ہی رہے، ہمیں حضور کی آل کا غلام یہ کم ہے کہ ہم فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہمیں حضور کی غلامی میں رہنے دے، ہمیں حضور کی اولاد میں شامل رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے، اسی لیے آج دنیا چھوڑنے کے بعد بھی ان کی عزت ہے۔ اب تو مخدوم جن کے ساتھ آتا وہ بھی انشاءاللہ آنے لگا۔ میں کدھے راز کھولا نہ تے میں نہیں لیتا جب بھی میں پردہ رکھے، آپ ہی بندے دے پتر بن جان، مہربانی کرن والا جان، ساڈے مسلک تے بھی رحم کرن، اپنے حال تے بھی رحم کرن۔ جس نے اپنا نسب تبدیل کیا اس کے حوالے سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھے، جس نے نسب تبدیل کیا اس نے کفر اپنے پیو دے بنو۔ کی خیال ہے یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ بندہ ابا ہی وٹا لے، فخر ہونا چاہیے اپنے باپ پر، اپنے نسب پر فخر کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری ذریت میری اولاد علی کی پشت میں رکھی، جو اولاد فاطمہ و علی ہوگی وہ میں محمد کی اولاد کہلائے گا۔ قیامت تک ان کی اولاد میں سے حسن و حسین دو شہزادے، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آکے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو۔ سنی کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے جب حضور کی آل کا ذکر ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ پھر بولیے ذرا، یہ مجھ میں سے اور میں ان میں سے ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خون جس کے ساتھ مل جائے، میرا خون جس کے ساتھ مل جائے اس میں گناہ نہیں آ سکتا۔ ایک صحابی نے، ایک نبی علیہ السلام کے غلام نے ایک جنگ کے دوران حضور علیہ السلام کا خون مبارک چوسا تھا،
تو جب اس نے خون مبارک چوس لیا تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جس کے ساتھ میں محمد کا خون مل گیا اس پہ جہنم حرام ہو گئی اور وہ گناہ نہیں جس کے ساتھ مل جائے تھوڑا سا خون نکل رہا ہو وہ چوس لے تو رب اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے جو بنے گی محمد کے خون سے جو بنے گی حضور علیہ السلام کے خون سے. اور پھر ایک بات اور ذہن نشین کر لیں جو روافض ہے نا وہ آل بیت اطہار کو یعنی حضور علیہ السلام کے علاوہ یہ جو 4 نفوس قدسیہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا علی امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں جس طرح انبیاء معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں. یہ یاد رکھنا معصوم صرف انبیاء اور فرشتے معصوم انبیاء اور فرشتے غیر نبی کوئی بھی معصوم نہیں. حضور کی ازواجوں سرکار کے اصحابوں سرکار کی اولاد ہو حضور علیہ السلام کے نواسے ہوں نبی علیہ السلام انبیاء کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اہل بیت ہو یا نبی کے اصحاب ہوں یہ معصوم نہیں لیکن محفوظ معصوم نہیں محفوظ ہیں. اور ملکہ فردوس بری میرے نبی کے جسم کا حصہ یہ ایسی محفوظہ ہیں کہ ساری زندگی میں انہوں نے کبھی خطا کی ہی نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر اس طرح گناہوں سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفظ فراہم. اور پھر جب ان کا ذکر آئے نا مخدومہ کائنات کی بات آئے ذکر آئے یہ آج کل سوشل میڈیا پہ حضور پیر سیال غریب نواز شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے ایک پوسٹ چل رہی ہے جس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے تھے 2 زانو ہو جاؤ نظریں جھکا لو وضو تازہ کر کے آؤ اور نظریں جھکا کے میری بات سنو. پوچھا جاتا کیا ہونے والا ہے فرماتے تھے حدیث کے متن میں اگلی عبارت میں حضور کی بیٹی فاطمہ کا ذکر آنے والا حضور علیہ السلام کی لخت جگر کا ذکر آنے والا ہے. ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ عقیدت اور محبت کا درس دیا یعنی اس قدر کے ذکر بھی آئے تو نظریں جھکا لو نام آئے تو نظریں جھکا لو اس قدر ادب. تو ایسی ہستی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہونا تو ذرا سوچ سمجھ کے ایسے الفاظ چنے سیدہ کائنات کے لیے ایسے لفظوں کا استعمال کریں کہ جو الفاظ کل کو رسول اللہ کے سامنے بھی کہہ سکیں. جو الفاظ حضور علیہ السلام کے سامنے بھی کہہ سکو کوئی ایسا کمزور لفظ نہ بولنا کہ کل کو حضور علیہ السلام کے سامنے نہ کہہ سکو. خدا نہ خواستہ کو بات نکل آئے تو اس پہ فوراً توبہ کر. یہ بہت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نازک رشتہ ہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر جن کی تکلیف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی تکلیف سمجھتے ہیں جن کی پریشانی کو میرے نبی علیہ السلام اپنی پریشانی فرما رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام احمد بن حنبل نے اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کیا مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت حدیث پاک موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الفاطمۃ شجنۃ منی فاطمہ میری ٹہنی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری ٹہنی ہے. یبسطنی ما یبسطھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اسی چیز سے میں محمد کو خوشی ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَقْبِدُنِي مَا يَقْبِدُهَا اور جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام اب کون سی کس عزت و عظمت کے پہلو کے حوالے سے گفتگو کروں جو ہے ہی میرے نبی کے جسم کا حصہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا اور جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل بیت میں ہو اور خصوصی طور پر جس کو نبی نے شامل کیا. اس حوالے سے ایک حدیث پاک سناؤں ذرا محبت سے کہیے باواز بلند سبحان اللہ.
امام ترمذی اور احمد بن حنبل اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 6 ماہ تک لگاتار 6 مہینے حضور علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ جب بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے، کب کس ٹائم پہ، اذا خرج الی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو مخدومہ کائنات کے دروازے سے گزرتے تو کیا کہتے؟ بابا سے بلند کیے سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے گزرتے لگاتار 6 ماہ، جب فاطمہ کا دروازہ آتا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے اے میری اہل بیت نماز قائم کرو، اے میرے گھر والوں نماز قائم کرو. اور پھر یہ کہنے کے بعد 6 مہینے لگاتار ہر فجر کی نماز کے وقت آگے سے گزرتے کہتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک، اب جو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں امام مسلم نے مسلم کے اندر اس کو نقل کیا، ابن شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر اس کو نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر نقل کیا. حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جناب ام المؤمنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی جناب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام صبح کے وقت باہر تشریف لائے، آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی. جناب سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی. فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حسن بن علی آئے، آقا نے ان کو چادر میں داخل کر لیا. کہیے سبحان اللہ. میرے نبی نے ان کو چادر میں داخل کر لیا. اب ثم جاء الحسین، پھر حسین آئے، فدخل معه، ان کے ساتھ حسین کو بھی چادر میں داخل کر لیا. اور پھر ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فادخلها، پھر فاطمہ تشریف لائیں، آقا نے ان کو بھی چادر میں داخل کیا. ثم جاء علی، پھر علی آئے، فادخلہ، پھر آقا نے ان کو بھی چادر میں داخل کیا. اب ان 4 ہستیوں کو میرے نبی نے چادر میں داخل کیا، اس لیے ان کو آل کسا بھی کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے چادر میں داخل کرنے کے بعد آقا نے پھر پڑھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو چادر میں داخل کر کے حضور علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی. اور پھر ایک حدیث پاک جو امام طبرانی نے نقل کی، اس حوالے سے صرف یہ ایک حدیث پاک کہ اس آیت کے حوالے سے، اس کے نزول کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری کیا بیان فرما رہے ہیں.
آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، انما یرید اللہ والا، اللہ کا یہ فرمان قال نازلت فی خمسۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، امام طبرانی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا یہ فرمان 5 ہستیوں کے لیے ہے، حضور علیہ السلام، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ ان کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک مقام پہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب فرما دیجئے اپنے غلاموں کو کہ میں تبلیغ رسالت پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی مودت کے، سوائے اپنی قرابت کی مودت کے، یعنی اپنے قریبیوں کی محبت مانگتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا من قرابتک، آقا کون آپ کے قریبی جن کی مودت اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ مانگ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی مودت، ان کی محبت مانگی گئی۔ اور حضرت امام شافعی، فقہ میں ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم امام شافعی کے مقلد نہیں، فقہ میں، عقیدے میں کوئی کسی کا مقلد نہیں ہوتا۔ اب یہ عقیدے کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کی اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض قرار دیا۔ امام شافعی فرما رہے ہیں اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض قرار دے دیا۔ اگلی بات سنیے، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور تمہارے عظیم المرتبہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے کسی کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے کسی کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی عقیدت، یہ امام شافعی کی عقیدت اور محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کی شانیں بیان کرتے ہیں، اب کیا یہ شانیں حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ڈھکی چھپی تھی؟ نہیں، جس طرح انہوں نے محبت کی، بلکہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ ہی حضور کے صحابہ نے بتایا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بتایا کہ ان سے محبت اور عقیدت رکھنی کیسے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو خوش کرنا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کیا۔ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر علی کے بیٹوں سے پیار۔ حضرت فاروق اعظم منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام منبر پہ بیٹھ کے خطبہ، جناب حضرت فاروق اعظم نبی علیہ السلام کے منبر پہ بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین کریمین تشریف لائے، دونوں شہزادے، کہتے ہیں عمر یہ وہی منبر ہے نا جس پہ ہمارے نانا بیٹھا کرتے تھے۔ اب کئی لوگ تو کہتے ہیں، شہزادوں نے کہا عمر لے ساڑھے نانے دے منبر، یہ ساڑھے نانے دے منبر۔ میں کہا نہ پتر نہ، یہ تیری ماں نے تیری تربیت ایسی کی ہوگی کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی۔ جو میرے مصطفیٰ کی جھولی میں پلی تھی اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کی، ان کی تربیت تو ایسے تھی کہ دونوں شہزادے حسن و حسین مسجد میں جاتے ہیں، بچپن ہے ان کا، ایک سفید ریش بزرگ وضو کر رہا ہے، اس کا وضو ٹھیک نہیں، اعضائے وضو خشک رہ گئے۔ اب شہزادے عمروں میں چھوٹے ہیں، اب دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ بابے کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اگر بابے کو ہم کہیں تیرا وضو ٹھیک نہیں تو یہ مناسب نہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ اس طرح بات کی جائے۔ شہزادوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ بابے کی عزت نفس بھی بچ جائے اور بابے کا وضو بھی ٹھیک ہو۔
یہ تربیت تھی ان شہزادوں کی۔ اب دونوں آپس میں مشورہ کر کے اس بابے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی سلام کیا، بابا جی نے سلام کا جواب دیا، کہا یہ حسن ہے میں حسین ہوں، ہم دونوں آپس میں تکرار کر رہے ہیں، حسن کہتا وضو میں ٹھیک کرتا ہوں، میں مجھ حسین کا دعویٰ وضو میں ٹھیک کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں ہم دونوں وضو کریں گے، آپ دیکھ کے بتائیے وضو کس کا ٹھیک ہے، آپ دونوں دیکھ کے آپ دیکھ کے ہم دونوں کو بتائیے کہ وضو کس کا ٹھیک ہے۔ بابے نے کہا ٹھیک ہے، بابا خاموش ہو گیا۔ اب بابا دیکھ رہا ہے دونوں شہزادے ہو بہو ایک جیسا وضو کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں جیسے ان کے نانا وضو کیا کرتے اپنے نانا کی طرح وضو کر رہے تھے، اور پھر تھے بھی کون؟ ایک سر سے ناف تک میرے نبی کے مشابہ اور ایک ناف سے پیروں تک میرے نبی کے مشابہ، الگ الگ ہوں تو حسن اور حسین ہیں، اکٹھے ہوں تو مصطفیٰ کی تصویر بن جاتے۔ اب دونوں میرے نبی کی کاپی کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ بابے نے بڑے غور سے پورا وضو دیکھا، ایک جیسا وضو تھا۔ پوچھا بابا جی اب بتائیے دونوں میں سے کس کا ٹھیک تھا؟ بابے نے کہا وضو تم دونوں کا ٹھیک تھا، میرا ٹھیک تھا۔ جو عام انسان کی اتنی تعظیم کریں، ذرا سوچیں وہ خلیفہ وقت اور میرے نبی کے جانشین، میرے مصطفیٰ کے محراب و منبر کے وارث کی وہ کتنی عزت کرتے ہیں۔ یار میں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، آپ اسی لیے میری عزت کرتے ہیں۔ تو جو تھا ہی میرے نبی کا جانشین اور خلیفہ ثانی، جس کی عزت نے میرے نبی نے خود بیان کی کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے بغض نہ رکھتا۔ اس شان کا حامل جس کے بارے میں نبی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے باپ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر میں سارے اوصاف موجود تھے، عمر نبی ہوتا لیکن لا نبی بعدا، میرا باپ باب نبوت بند ہو چکا ہے، محمد کے بعد نبی آئی کوئی اس حیثیت کا حامل بندہ ہو۔ حسنین کریمین اس لہجے میں بات کریں نہ، انہوں نے کہا عمر یہ وہی منبر ہے امیر المومنین جس پہ ہمارے نانا بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے سر کی پگڑی اتار کے کہا او نبی کے بیٹو، نبی کی شہزادی کے شہزادوں، رو پڑے عمر، کہا تم صرف منبر نہیں، تم صرف منبر کی بات کر رہے ہو، عمر کے سر کا ایک ایک بال اگایا خدا نے ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا۔ اس سے بڑھ کے بتائیے اور احترام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے محبت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر 22 لاکھ یا 26 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، اس کے باوجود عرفات میں جا کے روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ صحابہ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا ہوا؟ فرماتے ہیں عرفات کو دیکھ کے گزرا وقت یاد آ گیا۔ کون سا وقت کہ کبھی حالت کفر میں جب تھا یہاں اونٹ چرانے آتا، ایک دن میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا، میں نے اس کو تلاش کیا نہ ملا، میرے باپ نے آ کر مجھے ڈنڈوں سے مارا۔ حضرت عمر فرماتا ہے میرے باپ نے مجھے اتنا مارا اور یہاں تک کہہ دیا تو جانوروں کے قابل بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں آج اس بات پہ رو رہا ہوں، کبھی تو میرے باپ نے کہا تھا تو حیوانوں کے قابل نہیں، آج مصطفیٰ کی نگاہ کرم نے مجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اتنی عزت کے کیسر و کسرا کے ایوان میرے نام سے، اتنی عزت کے شیطان جس عمر کا سامنا، وہ عزت کس لیے؟ عمر کہتا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے۔ تو سوچئے پھر وہ حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی لخت جگر آج حدیثیں ان کی شان میں ہم تک پہنچی، کیا ان کو نہیں پتا تھی؟ حضرت صوبان حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور امام ابو داؤد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا، امام بیکی نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سافر کان آخر عہدہ بانسان من اہلی، حضور علیہ السلام جب بھی سفر پہ جاتے سب سے ملتے، سب سے آخر میں کس کو ملا جاتا ہے؟
جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. یار بولو اللہ کا نام. جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے سب سے ملتے, آخر میں اس سے ملتے جو سب سے پیارا ہے. بھی انسان من اہلہ, اپنے اہل میں سے جس انسان کو سب سے آخر میں ملتے فاطمہ. تو حضرت صوبان فرماتے ہیں وہ فاطمہ. پھر سفر پہ تشریف لے جاتے, پھر جب واپس آتے تو پھر کیا ہوتا؟ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَادِمَ. پھر واپس آ کے سب سے پہلے جس کو ملتے فاطمہ, تو وہ بھی فاطمہ بنت محمد. جاتے سب سے آخر میں ملتے, واپس آتے سب سے پہلے ملتے. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مخدومہ کائنات کا احترام بیٹی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ بیٹی کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا احترام کیا. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو عزت دی. کس طرح دی کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے. نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے, آقا کریم علیہ السلام شہزادی کا استقبال کرتے. اور جب سیدہ تشریف لاتی, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اذا رآ قد اقبلت رحب بها, جب حضور علیہ السلام سیدہ کو آتے دیکھتے ثم قام, کھڑے ہو جاتے, الیہا فقبلها, پھر حضرت فاطمہ کو بوسہ دے. پھر کیا ہوتا؟ ثم اخذ بیدها فجاء بها حتى یجلسها فی مکانہ, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے, پھر وہاں لے کے آتے جہاں خود بیٹھے ہوتے, پھر وہاں خود نہ بیٹھتے, جس جگہ خود بیٹھے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھاتے. اور پھر حدیث پاک کے اگلے الفاظ اذا رأت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحبت به ثم قامت الیہ فقبلته. پھر جب فاطمہ حضور علیہ السلام کو اپنی طرف آتا دیکھتی تو اسی طرح حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی, پھر جا کے حضور علیہ السلام کو بوسہ دیتی, اور جہاں خود بیٹھی ہوتی وہاں اپنے بابا کو بٹھا. اب جس نبی کے لیے کل کائنات کھڑی ہو, مطلب یہ نہیں, کوئی اس کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ قاضی صاحب بیان کرتے کرتے حضرت فاطمہ کو حضور سے بڑھا دیا, معاذ اللہ. نہ, میرے نبی کو تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچتا, میرے رسول کو تو کوئی رسول بھی نہیں پہنچتا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سمجھ آگی نا میری بات؟ اب میرے نبی اپنی شہزادی کو عزت دے رہے ہیں. جب سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لاتی سرکار دیکھ کے کھڑے ہو جاتے. وہ نبی معراج کی رات مسجد اقصی جائیں, 1,24,000 انبیاء اور رسول کھڑے ہو جائیں. جو پہلے آسمان پہ جائیں وہاں کے فرشتے کھڑے ہو جائیں. ہر آسمان پہ رہنے والے میرے نبی کی خاطر قیام کریں, میرے نبی کے لیے کھڑے ہو. اور جس کے لیے تمام کائنات کھڑی ہوتی ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں اس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اب یہ شان جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کی, بلکہ میں اس طرح عرض کر دوں, بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا, بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا, یہ فردوس کو تمہارے لیے. ہر بندہ میری بات سن لے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے معبود ترین ہستی ملکہ فردوس بری. اگر اس کی ناراضگی یا تکلیف میرے نبی کو تکلیف دینے کا سبب بنتی ہے تو پھر یاد رکھنا فاطمہ کی خوشی میرے نبی کی خوشی ہے, اور فاطمہ کی رضا میں میرے رب کی رضا. ذرا خوش ہو کے محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے. بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا, یہ فردوس کو
تمہارے لیے رمضان شریف کا بابرکت مہینہ، اس کی برکتیں بھی لوٹے، رحمتیں لوٹے، سعادتیں حاصل کرے، اور ساتھ ساتھ یہ پوری مسجد گونج اٹھے، ملکہ کائنات کا ذکر آ رہا ہے، ہر بندہ عقیدت اور احترام کے ساتھ صرف اتنا لفظ کہے تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان سہارا، یہ فردوس تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جو خدا کی خدائی کے بادشاہ کی لخت جگر ہے، ہم کیوں نہ کہیں تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے ہے، ہر بندہ کہے یہ دھرتی یہ امبر، یہ دھرتی یہ امبر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی زمین پہ نہیں اترا، اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہمیشہ ہواؤں کے ذریعے روحانی طور پہ آپ کی طرف سلام بھیجتا تھا، آج اللہ سے اجازت طلب کر کے آیا ہوں، مولا تیرے حبیب کے پاس سامنے جا کر سلام کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو اجازت دی اور ساتھ فرمایا میرے معبود سے کہہ دینا کہ خوشخبری ہے اس بات کی، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے مصطفیٰ تیرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تیری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک بیوروکریٹ گزرا ہے قدرت اللہ شہاب، سنا آپ نے؟ پڑھے لکھے بندے ذرا توجہ کریں، قدرت اللہ شہاب جس نے شہاب نامہ لکھا ہے، قدرت اللہ لکھتا ہے شہاب نامے کے اندر کہ ایک وقت آیا کہ میں سفر پہ تھا، بڑی توجہ سے یہ میری بات آپ نے سننی ہے، قدرت اللہ پڑھا لکھا بڑا اور انگریز دور کا بیوروکریٹ، وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آیا میں سفر میں تھا، راستے میں جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت، میں نے نماز جمعہ ادا کرنی تھی، ایک مسجد چھوٹی سی مسجد تھی، گاؤں تھا، دیہات تھا، میں مسجد میں داخل ہوا تو قدرت اللہ لکھتا ہے کم خواندہ مولوی صاحب یعنی کم پڑھے ہوئے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بعض اوقات ان کی زبان پہ ایسے الفاظ آتے کہ مجھے ہنسی آ جاتی، اب میں ٹائم پورا کر رہا تھا، میں نے تو 2 فرض پڑھنے تھے، کہتا ہے کہ اچانک مولوی صاحب نے 2 باپ بیٹی کا ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے وہ رسول کریم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کا مقام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا تھا کہ اگر صحابہ نے کوئی بات منوانی ہوتی نا تو وہ سیدہ کے دروازے پہ جا کے کہتے اپنے بابا سے یہ منظوری لے دو، تو فاطمہ جو کہتی حضور اس کو منظور کر دو۔ قدرت اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی نا پورے مجمع پہ رکت طاری ہوگی اور مجھ پہ بھی رکت طاری ہوگی، ان جملوں کی وجہ سے مجھ پہ رکت طاری ہوگی،
وہی مولوی صاحب جن کی باتوں پہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہی مولوی صاحب کی باتیں مجھ پہ رکت تاری کر رہی ہیں۔ اصل بات کیا تھی؟ بات جن کی تھی ان کی وجہ سے رکت تاری ہو رہی تھی۔ بات عظیم باپ کی تھی اور عظیم بیٹی کی تھی۔ اب جس وقت قدرت اللہ کہتا ہے کہ اس نے یہ بات کی، تقریر مکمل ہوئی، خطبے کے بعد نماز میں نے وہاں پڑھی، مجھ پہ ایسی رکت تھی کہ میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ قدرت اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھی، پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلے سے میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں۔ بات آپ جس کی توجہ نہ ہوگی وہ پچھتائے گا، میری بات غور سے سنیں، میں نسخہ دے رہا ہوں۔ ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی سبق ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھ کے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا حضرت مخدومہ کائنات کی روح پاک کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرما، یہ توفیق عطا فرما کہ میری ایک دل کی خواہش کہ میں جس سلسلے پہ چل رہا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے میں چلتا رہوں۔ یہ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں عرض کرے اور منظوری لے کے دے، ٹھیک ہے تب بھی مجھے پتا چل جائے، نہیں ٹھیک تب بھی چل جائے، اگر جس سلسلے پہ میں چل رہا ہوں یہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی اور کامیابی عطا۔ کہتے ہیں یہ بات کر کے میں نکل گیا، کچھ ہفتے گزرے میں بھول گیا، میں واقعی بھول گیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد میری ایک بھابی جو نو مسلم تھی، یعنی نئی مسلمان ہوئی تھی لیکن نیک خاتون تھی، جرمن میں رہتی تھی، جرمن عورت تھی، جرمنی میں رہتی تھی، وہاں سے اس نے مجھے خط لکھا۔ اس نے خط لکھا، میں نے کہا کہ آج تک اس کا خط نہیں آیا، مجھے اس کا خط کیوں آیا؟ اس میں اس نے لکھا، قدرت اللہ بھائی جان میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتی ہوں، اللہ نے مجھے یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو کچھ دن پہلے میرے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر ملکہ فردوس بری تشریف، انہوں نے مجھے پیغام دیا، قدرت اللہ سے کہہ دینا جس پہ چل رہا ہے وہ راستہ ٹھیک ہے، میں نے ابا جان سے عرض کر دیا ہے، بس چلنا تیرا کام ہے، بیڑا پار کرنا خدا کا کام ہے۔ اب 2 نفل پڑھے نا، 2 نفل پڑھ کے ایصال ثواب کیا، ان کی نظر کرم کیسی ہے۔ پچھلے جمعہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، لیکن چلے ایصال ثواب کی بات ہے نا، قدرت اللہ نے روزوں میں تھوڑے ہی کیا تھا، آپ آگے پیچھے دن تھے، ایصال ثواب کیا تو پھر سیدہ پاک کی نگاہ ہوئی یا نہ ہوئی؟ جرمنی میں جا کر خواب میں آ کے عورت کو بشارت دی کہ بتا دو قدرت اللہ تیرا کام ہو گیا، تینوں تیری کانڈ نہیں لگی۔ اب آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی کانڈ نہ لگے، کیڑا میں نے ذرا دسو، میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ہم سے یعنی حضور کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس پہ مشکلات اور اس پہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں وہ بھی کانڈ نہیں لگن دیا۔ یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ اب آپ نے ہر بندے نے ہاتھ کھڑا کر لیا، اب دل میں یہ نیت رکھ کے 10 روپے سے لے کر 5000 کے نوٹ تک اٹھے ہر بندہ، کوئی بندہ اتھے نہ رہے جدے کو پیسے نہیں میرے کو ادھار لے سکتا، ہر بندہ یہ نیت رکھ کے آئے کہ یہ جو میں مدرسہ مدنیہ غوثیہ کے طلباء کو دے رہا ہوں اس کا ثواب اللہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں پہنچائے۔ 1000 بسرا صاحب، 1000 نور محمد بھٹی صاحب، 1000 عطا خان صاحب، ماشاءاللہ اٹھو 5000 اللہ نوٹ بھی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ شکریہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تقریر یہ جو ٹائم میں لے رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ ایک دو لیں جی، ملک محمد ایاد جنجوہ صاحب نے 5000 روپے، ماشاءاللہ یہ ٹائم میں لگاؤں گا، فالتو اضافی ٹائم میں لوں گا، بڑی مہربانی۔ آئیں کوئی بندہ بیٹھے نہ اپنی جگہ پہ، ہر بندہ آئے۔ میں ساتھ شعر پڑھتا ہوں، شعر اپنی زبان پہ جاری رکھیں، یہ ورد کرتے ہوئے آئیں اور ملکہ فردوس بری کی بارگاہ میں یہ عدی عقیدت پیش کرتے جائیں۔ ملک صفدر آوان صاحب 29 چک کے نمبردار 5000 پنجتن پاک کے نام کا انہوں نے دیا۔ اللہ کریم مال جان رزق عمر عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ملک ایاد جنجوہ صاحب، ملک عالم شیر صاحب 1000، ماشاءاللہ
حاجی صاحب، اشرف صاحب، شکریہ خلیل بھائی، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کوئی بندہ یہ دیکھیں نا، آج ویڈیو بن رہی ہے، ایک تو ویڈیو کیمرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، ایک فرشتے بنا رہے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوگی کہ ملکہ فردوس بری کے لیے کون کون اٹھا تھا، 10 روپے والا بھی آئے، جس کی جتنی طاقت جتنی توفیق ہے، اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، فدیے ہمارے ادارے میں جمع کروائیں، یہ بھی آپ ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ جی آج موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ میں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ فیاض بھٹی صاحب 5000 روپیہ پنجتن پاک کے نام کا، اللہ کریم آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، صدقہ پنجتن پاک۔ ماشاءاللہ 800 طلباء اور طالبات، بچے بچیاں جو روزانہ روزہ افطار کرتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا اس کو روزہ دار جتنا اجر ملے گا، جبکہ روزہ دار کا اجر اس میں سے ضائع نہیں ہوگا یا اس میں سے کم نہیں ہوگا، اس کو بھی الگ اجر ملے گا، افطار کروانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی ملک لال خان صاحب وہ ہمارے سرپرست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، ویسے بھی بہت کچھ دیتے ہیں۔ انصر مجید خان نیازی صاحب نے 5 لاکھ روپیہ دیا ہے پنجتن پاک کے نام، ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور میرے ایک اور مہربان دوست ہیں، میں انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، 3 لاکھ روپیہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ مدرسہ کے لیے دیں گے۔ اور حاجی محمد یاسین صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے محترم مہربان ہیں، 50,000 روپیہ پنجتن پاک کے نام کا وہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آپ کا یہ جذبہ اللہ سلامت رکھے۔ جس جذبے کے ساتھ آپ اٹھ کے آئے ہیں، مجھے ایسے ہی توقع تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ یقیناً حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ذرا مائک ابو میرے ماشاءاللہ جی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہاں بالکل سنتوں کا ٹائم دوں گا، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کوثر تمہارے لیے ہے، مل کے آواز سے آواز ملائے، یہ فردوس کوثر تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی امبر آواز آئے تمہارے لیے ہے، یہ دھرتی امبر تمہارے لیے ہے، یہ دھرتی اور تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی۔ وہ بات جو میں پہلے بیان کر رہا تھا، جس کے آنے سے میرے نبی قیام کرے، وہ کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ میرے آقا جس کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں، جس کو میرے نبی عزت دیتے ہیں، وہ سیدہ کائنات ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے، تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی۔ جبریل جن کے قدم چومتا ہے، اور
جبریل معراج کی رات میرے نبی کے قدم چوم کے میرے نبی کو بیدار کرتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہے. کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہے. تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی. ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. آپ کی بیٹی ماشاءاللہ ملک محمد خان آوان صاحب 2,20,000 گھی لے کر دیں گے ہمیں اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا گھی لے کر دیتے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں 5 لاکھ انصر مجید خان نیازی صاحب نے دیا. پہلے 3 لاکھ دیتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے کہا پنج تن پاک کے نام کا 5 لاکھ اور بھیج دیا. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عزتیں عطا فرمائے. اور 3 لاکھ روپے میرے ایک اور دوست ہیں انہوں نے کہا ہے, وہ بھی انہوں نے کہا جب آپ کا جی چاہے آپ مجھ سے لے لیں. اللہ تعالیٰ تمام کے مال جان رزق عمر عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہر بیٹی ہر ایک کے لیے رحمت, یعنی آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے رحمت, میری بیٹیاں میرے لیے رحمت. حضور کل جہانوں کے لیے رحمت اور باصیت بیٹی میرے نبی کے لیے رحمت ہے. ملکہ فردوس بری فاطمہ زہرا سلام. اور ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. الجنت تحت اقدام الامہات. آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے, میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے. لوگوں جملہ سنیے اور توجہ کیجئے. ہر ایک کی جنت اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فاطمہ تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام. تیرے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہے. اللہ یہ شان ہے ملکہ فردوس بری کی. اقبال کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین. میں شارٹ کر رہا ہوں, لمبا کلام ہے اقبال کا, کلندر لاہوری. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری. اے فاطمہ تیری نسبت اور بے مثال نسبت کہ تو رحمت کل کائنات کی آنکھوں کا نور ہے, جو پہلوں کا بھی امام ہے پچھلوں کا بھی امام ہے, اور بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ اشعار سن کے بھی اقبال پہ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ کمال علی کو مشکل کشا مانتا. میں مانوں تو میں مشرک, اقبال پہ فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ پتہ ہے نا وہ علامہ اقبال ہے, الف علامہ نہیں این علامہ. وہ مقبول بارگاہ مصطفی ہے, وہ مقبول بارگاہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان نبوت کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے, اور وہ منظور نظر مصطفیٰ. جس نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے. وہ اقبال وہ کہتا ہے کہ فاطمہ ہر ایک کی ایک ایک نسبت, تیرے جتنی نسبت مجھے کسی کی نہیں. حضرت مریم کی بھی ایک نسبت ہے, عیسیٰ کی والدہ ہے, لیکن فاطمہ تو امام الانبیاء امام الاولین والآخرین کی شہزادی اور نور نظر رحمت کل کائنات کی آنکھوں کا نور ہے. اور پھر بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بیوی کس کی ہے؟
تاجدار حل عطا کی، مرتضیٰ کی، مشکل کشا کی، اور ماکن کی ہے، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، ماں ان کی ہے جو عشق کا محور اور مرکز ہے۔ تیرے بیٹے وہ ہیں جہاں سے کوئی عام بندہ اپنے خدا کی محبت کی انتہا کرتا ہے، تیرے بیٹے وہاں سے محبت الہی کی ابتدا کرتے۔ اور رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اقبال کہتا ہے میرے پیروں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کی زنجیریں ہیں، مجھے ان زنجیروں نے روک رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور مجھے تیرے بابا کے فرمان کا پاس ہے۔ کیا ہوتا اگر فرمان نہ ہوتا، تیرے پیروں میں زنجیریں نہ ہوتی شریعت کی، کیا کرتا؟ اقبال کہتا ہے لوگ کعبے کا طواف کرتے، اگر مجھے شریعت نہ روکتی ورنہ گردے تربتش کر دود میں فاطمہ، اقبال تیری قبر کا طواف کرتا۔ لوگ مقام ابراہیم کے سامنے دوگانا واجب پڑھتے ہیں، اگر مجھے شریعت نہ روکتی سجدہ پر خاکی پاشود میں لوگ مقام ابراہیم کے سامنے ماتھا رکھتے، اقبال فاطمہ کی قبر کی مٹی کے پاؤں والی جگہ پہ سجدہ کر۔ یہ قلندر لاہوری کہہ رہا ہے اور پہلے رشتے بیان کر رہا ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جڑے تازہ ہو کے آئے نے ڈاکٹر ظفر لطیف صاحب، میں بھی یہ تازہ حاضر ہوا تھا، میرے بریلی کے امام نے کہا مانک صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی تازہ ہو کے آئے۔ بریلی کے امام نے کہا کہ مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ حاجی فضل سیال صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی تازہ ہو کے آئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سانو سارے انو اکٹھا ہی لائے گا، بولی جا سکتا علا کلی شہین قدیر ہے۔ دلو آمین آنکھوں بیکھو سنندی، رمضان شریف کا مہینہ، اللہ ہر ایک کو در مصطفیٰ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، ذرا مل کے ہر بندے کی آواز ہے، تو دختر نبی کی، تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی۔ مصرع ذرا بڑے غور سے سنیے، جڑا پوری تقریر ہی نہیں بولے مچ جائے۔ تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی۔ خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، کیڑی شے کسی کو نہیں دے گا، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، یہ شبیر و شب تمہارے لیے، یہ شبیر و شب۔ آج بھی مانگ کے دیکھو، ان ہستیوں کا وسیلہ ڈال کے دیکھو، مانگ کے دیکھو۔ امام شافعی نے کہا لی خمسۃ اطفی بی یا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یا اللہ میں لگنے والی آگ سے پناہ مانگتا ہوں ان 5 ہستیوں کے وسیلے سے، مصطفیٰ، مرتضی، وابناہما والفاطمہ۔ آقا کریم، مولا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادوں حسن و حسین کے واسطے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا واسطہ رد نہیں کرتا۔
میری تو آزمائی ہوئی بات ہے، آپ بھی آزما کے دیکھ لیں۔ یہ در ایسا ہے یہاں سے کوئی بھکاری خالی نہیں جاتا، مانگنے والوں کو عطا کرنے والے، خود پانی سے افطار کرنے والے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جیڑے منگتے بھی تیرے دوبارے گئے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جیڑے منگتے بھی تیرے دوبارے زمانے دے داتا سخی بن گئے، فیرونا دے بارے نیارے گئے۔ او زمانے دے داتا سخی بن گئے، فیرونا دے بارے۔ سانو قرآن دے دستے سپارے گئے، سانو قرآن دے دستے، سانو قرآن دے دستے سپارے گئے۔ چلیں اب وقت مکمل ہو گیا ہے، زندگی رہی تو آئندہ